ہمارے دھروو راٹھی صاحب نے ایک ویڈیو ڈالی ریلیجنس کے اوپر. انہوں نے اپنی ایک کامنٹری دی. میں ان کی نیت کے اوپر تو شک نہیں کرتا. فیئر انف, ان کی ایک بہت بڑی وائس ہے. میرا خیال اس ویڈیو کو کوئی 5-6 ملین لوگوں نے دیکھ لیا. ان کی ویڈیوز اب تقریباً 10 ملین لوگ دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے کیرلا فائلز کے اوپر بھی بنایا. ان کی ویڈیوز بہت چلتی ہیں اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ ٹنی ان سے بڑے نفرت کرتے ہیں. اور ایون جو سینٹر کے لوگ بھی ہیں نا, وہ بھی کوئی اتنا کوئی خاص پتہ نہیں. مجھے نہیں پتا کہ ایسے بندے یعنی جس کو اتنی ریگولر ویورشپ ملتی ہے, اس کو اتنے لوگ اس سے نفرت بھی کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, جتنے لوگ پسند کرتے ہیں اتنے نفرت بھی کرتے ہوں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ دو, لیکن میں نے دھروو راٹھی صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ صرف یہی چاہتے ہیں کہ آپ کو اس چیز کا حق ہے کہ آپ اپنے بھکتوں کو لبرلائز کریں؟ کیا باقی کے جو لوگ ہیں, ہم جیسے جو ایکٹیوسٹ ہیں, ہماری آپ کے جتنی آواز نہیں ہے, کیا ہم اپنی لوگوں کو لبرلائز نہیں کر سکتے؟ کیا ہم جو آپ کے بھکتوں کو کیا صرف آپ کے پاس یہ لائسنس ہے کہ آپ اپنے بھکتوں کو بھکتی سے نکالیں؟ کیا ہم اپنے ریڈیکل مولویوں کو یا ریڈیکل مسلمانوں کو اس میں سے نکال کے لبرلزم کی طرف نہیں لے کے جا سکتے؟ آپ کہیں گے میں نے کیا کہا, میں نے تو ایک میڈیوکریسی بات کی ہے. آپ کی یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ یہ آپ کی بگٹری آف لو ایکسپیکٹیشن ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کو اسلام سے سیپریٹ نہیں کیا جا سکتا, میں مان لیتا ہوں کہ مسلمان کو اگر آپ کوئی بھی انسان جو لبرل انسان ہوتا ہے وہ اپنی اقلیتوں کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو میں کبھی بھی پاکستان کے ہندوؤں یا پاکستانی کرسچنوں کے اوپر کبھی بات نہیں کرتا. میں احمدیوں کے اوپر بات نہیں کرتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, ان کے اوپر پرابلم ہوتی ہے ان کے ساتھ. اسی طرح سے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے, اس لیے آپ مسلمانوں کے اوپر آپ بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے, مسلمان ریفارم ہو سکتا ہے لیکن اسلام ریفارم نہیں ہو سکتا. آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے مسلمان کو اسلام سے علیحدہ کر دیا تو مسلمان کا دماغ پھر جائے گا؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اگر آپ نے مسلمان کے دل تک پہنچنا ہے تو آپ کو اس کی زبان میں ہاں مجھے پتا ہے آپ کا مذہب بہت اچھا ہے, آپ کا مذہب تو بہت پیارا, آپ کو ان کو اسلام کو پیس کیوں کرنا؟ کیا اسلام کے بغیر انسان نہیں ہو سکتا؟ کیا اسلام کے بغیر مسلمان انسان نہیں ہو سکتا؟ تو ہم جیسے لوگ, ہم ایکس مسلمز ہیں, ہمیں بھی اس چیز کا پتا, ہم بھی لوگوں کے انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, چاہے وہ مسلمان کے انڈیا میں ہو یا ہندوؤں کے پاکستان میں ہو یا کرسچنوں کے پاکستان میں ہو یا احمدیوں کے پاکستان میں ہو, جو کہ وہ تو مسلمان ہی ہے, ایک مسلمانوں کا ہی سیکٹ ہے, لیکن میجورٹی مسلمان ان کو نہیں مانتا ہے. تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ ان کو اسلام کو وائٹ واش کریں گے؟ آپ نے ایک ویڈیو ڈالی جس کے اوپر آپ نے ایسی انٹرپریٹیشن بنا دی جیسا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ویسی لولو پوچو نہ کرتے تو مسلمان آپ سے نفرت کرنے لگ جاتے. ہاں بہت سارے کر بھی سکتے تھے, اور بہت سارے آپ کو گالیوں والے سرطان سے جدا کے انہوں نے میسیجز بھی آپ کو بھیجنے تھے, لیکن آپ نے سچ کی سائڈ پہ تو کھڑے ہونا تھا نا. ویڈیو میں آپ کی دکھاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے غلطی. 448 کو اکثر کوٹ کیا جاتا ہے کہ یہ وہ کوٹ ہے جو دکھاتا ہے کہ کیسے قرآن بالکل ہی مورتیوں کے اگینسٹ ہے. یہ نہیں ہے مورتیوں کے اگینسٹ کے, اس کو نہیں یوز کیا جاتا. وہ سورہ آل عمران کی آیتوں کو یوز کیا جاتا ہے, سورہ کافرون کی صورتوں کو یوز کیا جاتا ہے. یہ تو شرک کے حوالے سے بات ہوتی ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈو ناٹ ایسوسیٹ پارٹنرز ود گاڈ, یعنی بھگوان کے علاوہ کسی اور کے بھکت مت بنو, کسی اور کی پوجا مت کرو. یہی آپ نے اتنا اس کو وائٹ واش کرنے کی کوشش کر دی. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھگوان اور اللہ ایک ہی چیز ہے. اگر بھگوان ایک ہی چیز ہے تو یہاں پہ قرآن شریف کس کا ذکر کر رہا ہے؟ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ان کو ہم انقریب آگ میں داخل کریں گے. یا پھر یہاں پر سورہ الکافرون میں کیا کہا جا رہا ہے؟ چھوٹی سی سورت ہے, وہ بڑی بھونڈی سی سورت ہے, لیکن چلیں اس کو پڑھ لیں. اے پیغمبر یعنی رسول اللہ, ان منکرین اسلام سے کہہ دو اے کافروں. یا آپ نے مولانا وحید الدین کا ذکر کیا, ان کی ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں. say you who deny the truth. یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو نہیں مانتے, یہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے, جیسے میں نے آپ کو پچھلی آیت میں دکھایا, جو ہماری آیتوں کو نہیں مانتے. I do not worship which you worship. یعنی آپ اس کو نہیں پوجتے جس کو میں پوجتا ہوں. یعنی ہندو
کرسچن اور سارے لوگ, کرسچنوں کا بھی ذکر کرتا ہوں اب, لیکن ابھی صرف ہندوؤں کے اوپر بات کر لیں, بت پرستوں کی بات کر لیں. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہم جن بتوں کو تم پوجتے ہو, یہ بریکٹ میں انہوں نے بتوں ڈالا ہوا لیکن خداؤں کا ذکر ہو رہا ہے, کہ ہم ان کی نہیں پوجا کرتے جن کی آپ کرتے ہیں, اور آپ نے بھگوان دونوں کو کہہ دیا. اور نہ ہی آپ اس کی پوجا کرتے ہو جس کی ہم کرتے ہیں. جس کی آپ کرتے ہیں اس کی ہم نہیں کرتے, جس کی آپ کرتے ہیں ہم اس کی ہم نہیں کرتے. یو ڈو ناٹ ورشپ وٹ آئی ورشپ. یہ بڑی ریپیٹیٹیو سے, جیسے میں نے بتایا, کوئی اتنی خوبصورت نہیں ہے قرآن, بس اسی شعر و شاعری میں لگا رہا تھا قرآن. اور نہ مجھ کو پوجنا ہے اس کو جس کو تم نے پوجا, یعنی مجھے نہیں ضرورت آئی ول نیور ورشپ وٹ یو ورشپ. یہ آپ کے مولانا وحید الدین کی ٹرانسلیشن ہے. اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں, یعنی آپ بھی اللہ کی نہیں عبادت کریں گے. You will never worship what I worship. For you is your faith, for me is my faith. اور یہ مسلمان اس کو بڑا یوز کرتے ہیں, تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. یہ مکی ورس ہے, ویسے مکی صورت ہے. اچھا, ایک اور جو بہت بڑا اس کے آپ نے جو بات کی, اس کے خلاف آپ نے جو اکویٹ کرنے کی کوشش کی کہ دونوں ایک ہی ہیں, یہ سورہ ال عمران کی بڑی مشہور آیت ہے. یہ ہر بچے کو پتا ہے اس آیت کا. دین خدا کے نزدیک, جس کو آپ بھگوان کہہ رہے ہیں, بھگوان, دین تو خدا کے نزدیک صرف اسلام ہے. Truly the or recognized religion in the sight of Allah is Islam. اب آگے بات آتی ہے کہ اور اہل کتاب, یعنی جس میں کرسچنز اور یہودی ہیں, نے جو اختلاف کیا تو علم ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا. یعنی ان کو پتا ہے کہ اصل مذہب اسلام ہی ہے, لیکن بس وہ ضد کر رہے ہیں, حالانکہ بونڈی سی بات ہے, ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ کو بھی, دھرو راٹھی کو بھی پتا چل جائے, مجھے بھی پتا چل جائے کہ اصل خدا اللہ ہے, بھگوان اللہ ہی ہے, اور اصل مذہب اسلام ہی ہے, تو ہم کیوں پنگا لیں گے؟ کوئی بھی پنگا نہیں لے گا. اور جو شخص خدا کی آیتوں کو نہ مانے تو خدا جلد حساب لینے والا ہے اور سزا دینے والا ہے. آپ ان آیتوں کو نہیں مانتے, اور آپ نے ڈیفینیشن بنا دی کہ قرآن چیپٹر 31 آپ نے کہا کہ کافر ہندو نہیں ہوتا. آیت 13 میں دکھتا ہے کہ کیول بھگوان کی پوجا کرو. تو یہ کہنا کہ سارے مسلم سارے نان مسلمز کو کافر مانتے ہیں, یہ ایک بہت ہی غلط نوشن ہے. کیونکہ میں نے بھی آپ کو آیتوں کے ساتھ کیا, اور آپ نے اتنے کانفیڈنس سے کہہ دیا کہ کیا آپ نے کسی لپسٹک مسلمان, آپ کا کوئی بڑا پیارا سا ماڈرن سا کلبوں میں جانے والا کوئی بڑا ہلکا پھلکا سا کوئی مسلم دوست ہوگا, اس نے آپ کو کہا ہوگا نہیں یار کافر کا مطلب یہ نہیں ہے. اس بندے نے خود کبھی قرآن نہیں پڑھا ہوگا جس سے آپ نے انسٹرکشن لے لیا. اپنے دھرم میں اس نے بھگوان کو جو بھی نام دیا ہے وہ اس بھگوان کی پوجا کر رہا ہے اور بھگوان کے سامنے جھک رہا ہے. اور یہ میرا کوئی پرسنل اوپینین نہیں ہے, ایکچولی میں ایسا ہے. اچھا, ایکچولی میں ایسا یعنی سورہ کافرون کہہ رہی ہے کہ تم اس خدا کو نہیں مانتے جس کو میں مانتا ہوں, اور جس کو تم مانتے ہو اسے میں نہیں مانتا. یہ قرآن کہہ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کی پرسنل اوپینین نہیں ہے, ایسا ہی ہے. تو دھرو راٹھی صاحب پلیز, میں پھر آپ کو بتاؤں کہ مجھے آپ کی نیت کے اوپر شک نہیں ہے. آپ لوگوں کو قریب لانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح کی وائٹ واشنگ کریں گے, دھرم کی بات کریں گے, دونوں کو ایکویٹ کر دیں گے. بڑا ہندو نوشن ہے. دس از ایکچولی ویری کیوٹ ہندو نوشن کہ سارے ایکول ہیں, ہم سارے. مسلمان ایسا نہیں سوچتے, مسلمان ایسا کبھی بھی نہیں سوچتا. اور جو مسلمان اگر اس میں ہاں ملاتا ہے تو وہ اس کو اسلام کا ککھ نہیں پتا. تو بجائے اس کے کہ آپ اسلام کو وائٹ واش کریں, بجائے اس کے کہ آپ اسلام کو ری انٹرپریٹ کریں, وہ غلط. کیونکہ جب آپ تو اسکالر نہیں, آپ کو کچھ بھی نہیں پتا اسلام کا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سن کے آپ کی آواز ہے, آپ انفلوئنسر ہیں, بہت سارے مسلمان چھوڑ دیں گے کہ دھرو راٹھی کہہ رہا ہے کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ کافر نہیں ہے, ہندو کافر نہیں ہے, ہم سارے برابر ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایسے مان جائیں گے؟ ایسے ہو جائے گا. قرآن کے اندر لکھا ہوا کہ جو اللہ کو نہیں مان, جو مسلمان عورتیں ہیں وہ ہندوؤں کے ساتھ شادی, کسی نان مسلم کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. وہ قرآن کی آیت ہے. آپ نے ساروں کو ایکویٹ کر دیا, خود ہی ایک جیسا آپ نے بنا دیا. اور اس کے اندر اور بھی بڑی ساری باقی کی کہانیاں, وہ obviously ساری آؤٹ آف کانٹیکسٹ. اور آپ نے کہا کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہوتی. آپ نے جو اگریسو قرآنی آیات ہیں ان کا ذکر کرنے کی کوشش کی, آپ نے ایکویٹ کر دیا. ٹھیک ہے, وہاں پہ بھی میں آپ کے ساتھ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ ہاں وہ جو ان کافروں کو مارو, ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا وغیرہ وغیرہ. لیکن حدیثیں بھی پوری بھری پڑی ہیں. اور قرآن کا ایک بہت بڑا اصول ہے کہ رسول اللہ کی سنت سے سیکھو. جو رسول اللہ نے جس طرح جنگیں کی, شادیاں کی, اتنی تو نہیں کر سکتے کیونکہ رسول اللہ کو اسپیشل پریویلیج تھا. یہ بھی قرآن میں ہے کہ آپ 4 سے زیادہ شادیاں کر لیں, اسپیشل ڈسکاؤنٹ آپ کے لیے ہے. خیر وہ اس پہ ہبا کی بات ہے کہ ہبا کر دے جو عورت اپنے آپ کو. تو رسول اللہ
की सीरत से सीखें तो उन्होंने जिस तरह जंगें की उसी की बुनियाद के ऊपर मुसलमान जहाद करते हैं। वो इसीलिए कहते हैं, क्या स्पेन में वो जा रहे थे ध्रुव राठी साहब, उन्होंने इजिप्ट फतह कर लिया, ईरान फतह कर लिया, इंडिया आ गए, वो किस लिए आए थे? किसी को भी इस्लाम का नहीं था पता। इस्लाम का हिस्सा है जंग और जदल करना, इस्लाम का झंडा लहराना, ये इस्लाम का हिस्सा है। ठीक है, आपको बड़ी एज अ लिबरल पर्सन बड़ी बुरी लगती होंगी ये बातें, कड़वी लगती होंगी, आप कहते हैं यार ये कैसे कह रहे हो इतनी सख्त बातें। मैं एक एक्स मुस्लिम हूं, मुझे ये हक है। और फिर मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि क्या सिर्फ आपको हक है कि आप अपने भक्तों को सीधा करते रहें? क्या हम अपने हजरत मोहम्मद भक्तों को नहीं सीधा कर सकते? क्या हम अपने अल्लाह भक्तों को नहीं सीधा कर सकते? तो आप जैसे लोग जब इस तरह की व्हाइट वॉशिंग करते हैं, एक तो आप हिंदुओं को और रेडिकलाइज करते हैं क्योंकि वो कहते हैं यार ये क्या बकवास कर रहा है ये इंसान, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। और दूसरा, आप हम जैसे लोगों को, जो पाकिस्तान के जो लिबरल्स हैं, जो हम अपनी आवाम को लिबरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमें बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि आपकी इस तरह की बातों से लोग समझते हैं हाँ भाई ठीक है, काम सब सही जा रहा है। हम लोगों को हम लिबरल करने के लिए हमें मुसलमानों को लिबरलाइज करना होगा। और मुसलमान जब लिबरल होता है तो वो खुद ही मजहब को छोड़ देता है। आप भी बड़े मजे से अपने आप को एथियस्ट बोलते हैं, क्यों? आपको दो सर लगे हुए हैं, आपका ज्यादा बड़ा दिमाग है, आप लिबरल हो गए। आपने दुनिया देख ली, इसलिए आपका दिमाग खुल गया। तो क्या हम अपने बच्चों के दिमाग नहीं खोल सकते? क्या हम उन्हें नहीं कह सकते कि ये कहानियां सारी, ये बातें हैं सारी? लेकिन आप उसको व्हाइट वॉश करके हिंदुओं को भी अंधेरे में रख रहे हैं, और जो हिंदू समझते हैं क्योंकि ये सच है, वो और रेडिकलाइज हो रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।